فارسی کے ایک صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یک در گیر محکم بگیر، یک در گیر محکم بگیر، کہ ایک دردے ہو جاؤ تو پکے ہو جاؤ۔ اور اسی بات کو ایک اردو کے شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ یہ عارفانہ باتیں ہیں جو اللہ والے کر جاتے ہیں، اور ان میں بڑے سبق ہوتے ہیں اور بڑی رمزیں ہوتی ہیں، اہل دل ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ تو توجہ سے سنیے گا، ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکمل دو ہی دانوں میں یہ تسبیح محبت ہے، مکمل دو ہی دانوں میں یہ تسبیح محبت ہے، آئے جو تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ اور مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور آپ کے ہی اس واقعے کی ترجمانی قبلہ بابو جی سرکار کا جو جملہ ہے کہ کتائیں نہیں وجنا، اس کی ترجمانی کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اعظم چشتی صاحب کمال کر گئے۔ ویسے تو یہ کلام حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا، لیکن یہاں پر حضور بابا جی سرکار کی نسبت والے بھی بیٹھے ہیں، اور یہ فیضان بھی چشتی ہے، صابری فیضان چلا آ رہا ہے، اور جن کا ہم عرس منا رہے ہیں یہ فیضان بھی چشتی ہے۔ تو اعظم چشتی صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ دنیا وچ محبوب ہزاراں پر میرے یار دا وکھرا ناز ہے، دنیا وچ محبوب ہزاراں پر میرے یار دا وکھرا ناز ہے، جس دے حسن جمال دا شہرا اساں سنیا دور درازے، اعظم او لجپال ساڈا جس دا نام غریب نواز۔ دنیا وچ محبوب ہزاراں پر میرے یار دا وکھرا ناز ہے، دنیا وچ محبوب ہزاراں پر میرے یار دا وکھرا ناز ہے، جس دے حسن جمال دا شہرا اساں سنیا دور درازے، اعظم او لجپال اساڈا جدا نام غریب نوازے۔ اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوترے مرید حضرت بندہ نواز گے سدراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طریقت کا ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ انہوں نے بات تو ایک پردے میں کی، لیکن سمجھنے کے لیے اس میں ہزار راستے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹا، چاچے تائے مامے کئی ہوندے نے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ بچے کو تکلیف ہو نا تو اتنا دکھ اور اتنا درد یہ رشتے محسوس نہیں کرتے جتنا باپ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے ایک بات ہمیں بتا گئے اور سبق دے گئے کہ چاچے تائے مامے کئی ہوندے نے لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساری نسبتوں کا فیضان اپنی جگہ، سارے پیران اعظام، سارے سلسلے ان کی شان اپنی اپنی، لیکن جس سلسلے میں جس شیخ کامل کے ہاتھ پر آپ بیعت ہے نا، آپ کو فیضان اصل ادھر سے ہی ملنا ہے، اصل کامیابی آپ کو ادھر سے ملنی ہے۔ یہ سبھی فیض بانٹتے ہیں، لیکن اصل فیض آپ کو اس ہستی سے ملنا ہے جس ہستی کے دست اقدس پر آپ بیعت ہوئے۔ تو احباب زیوکار، بات یہی ہے کہ ایک در کے ہو جائیں اور پکے ہو جائیں۔ جدو بندہ کسی نو اپنا آپ سونپ دے نا، بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ دینا۔ جب بندہ کسی کو اپنا آپ بیچ دیتا ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ ہمارا مالک بن جاتا ہے۔
جب وہ ہمارا مالک بن گیا تو پھر ہم اس کے ماتحت ہیں، پھر ہم اس کے ماتحت ہیں، پھر ہماری اپنی کوئی حیثیت، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ جس کی ہم ملکیت میں آ گئے، یوں سمجھ لیں کہ غلام جس کے بن گئے، اور غلام اپنی حیثیت سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی ذات سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غلام سے کسی نے نام پوچھا، غلام کو خریدا کسی نے، جب غلاموں کا یہ سلسلہ تھا تو خریدنے کے بعد نا جب اس کو اپنے پاس لے کر آئے تو ان سے اپنا نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو ہوں غلام، اور غلاموں کا اپنا نام کوئی نہیں ہوتا، جو اس کا مالک نام دے دیتا ہے بس وہی اس کا نام ہوتا ہے۔ تو ایک در کے ہو جائیں اور پکے ہو جائیں۔